سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے خود دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ گر جاتا تھا اٹھا کے کھاتے تھے. اتنی اتباع اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کو پانی دیا کرتے تھے. یہ درخت پڑتا تھا مزدلفہ میں، اور کہتے تھے اور ہر مرتبہ وہاں سے گزرتے وقت اس درخت کے نیچے لیٹ جاتے تھے. فرماتے تھے کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہاں سے گزرے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس درخت کے نیچے لیٹ گئے تھے آرام کرنے کے لیے، گزرتے نہیں تھے. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو جھک کے گزرتے تھے. تو کسی نے پوچھا یہاں سے آپ گزرتے ہوئے جھک کیوں جاتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، خالی فضا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں یہاں پر درخت ہوتا تھا، درخت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا، تو یہاں پر آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کی وجہ سے نیچا تھا تو ذرا جھک کے گزرے تھے. یہ عام واقعات ہیں صحابہ کی زندگی کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ چھینکتے کیسے تھے. فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. جمائی نہیں آتی تھی حضور کو، جمائی یہ شیطان کی حرکت ہے، جمائی نہیں آئی. لیکن جمائی کے احکام بیان کر دیے. سرما کیسے لگاتے تھے، ٹیک کیسے لگاتے تھے، تکیہ کیسے لگاتے تھے، سوتے کیسے تھے، استنجے کا طریقہ بھی بتایا. ہر معمولی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ہے. کسی نبی کی کوئی سیرت کہیں محفوظ نہیں ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا، جب غصہ آتا تھا تو کون سی رگ پھڑکتی تھی، کون سی رگ پھول جاتی تھی، اور جب خوش ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، کیا انداز تک، ادا تک، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ تھا، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ایک چیز آپ کو تفصیل سے ملے گی. لباس کیسے پہنتے تھے. اب دیکھیں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے مسلمان چراغا بھی کرتے ہیں، چراغا بھی ہوتا ہے، اور جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کچھ کے بعد کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، زندگی میں کیا تبدیلی آئی، زندگی کیا بدلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے اندر آ جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، اس آئینے میں اپنا حلیہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے جیسا ہے میرا حلیہ. یہ نمونہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے. اپنے معاملات کو، اپنی تجارت کو، اپنی شادی بیاہ کو، اپنے رہنے سہنے کو، بیوی کے ساتھ معاملات کو، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں، نمازوں میں، اعمال میں، اذان میں، ہر چیز اسی آئینے میں دیکھیں. اگر اس آئینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہمیں نظر آتی ہے تو یہ اللہ کو بھی پیار ہے، اس پر اللہ کو بھی محبوب ہے یہ اس کا عمل، اس کی یہ زندگی، اس کا یہ حلیہ، اس کا یہ لباس، اس کی یہ تجارت، اس کے یہ معاملات. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ نے ایک درزی کو کہا کہ بھائی یہ دیکھو یہ میرا ناپ ہے اور یہ کپڑا ہے، اس طرح سے یہ سیدو گے، مہارت ہے؟ اس نے کہا بالکل فکر نہ کیجیے، دیکھ لو اس کو. جی ہاں میں نے دیکھ لیا، کپڑا بھی سل جائے گا، پورا کپڑا ہے. کب آ جاؤں؟ 8-9 دن بعد آ جائیں، مصروفیت ذرا زیادہ ہے. آپ پہنچے 1-1.5 ہفتے کے بعد، جی تیار ہے؟ جی ہاں. دیکھیے میں نے آپ نے جو یہ کپڑا دیا تھا نا، اس میں آج کل فیشن چل رہا ہے یہ کالر کا، تو میں نے اس میں ایک کالر ذرا موٹا کر کے ذرا لمبا کر دیا ہے.
اور یہ جو آستین تھی نا اس میں میں نے کف بھی بنا دی ہے، اور یہ جو جیب تھی نا، آپ نے جیب یہاں کہا تھا، تو یہ بھی ایک فیشن چل رہا ہے دونوں طرف جیب، تو میں نے دونوں طرف جیب بھی لگا دی ہے۔ تو کیا آپ اس کے سلائی کے پیسے دیں گے یا اس سے زبان بھی لیں گے، تاوان لیں گے اوپر سے؟ اگر کل پہنچے اللہ کے پاس اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تھے، تمہاری زندگی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا رہنا سہنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق ہے، کیا جواب دیں گے؟ سوال تو تیار ہے، من نبیو، تمہارا نبی کون تھا؟ نبی کو تو بھیجا اسی وجہ سے جاتا تھا کہ اس کی اتباع کی جائے، اور آج ہر چیز میں اتباع کو چھوڑنے کی وجہ سے آج امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہم اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کریں۔ بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری نسلیں اس سے زیادہ دور ہوں گی، یاد رکھیں، اس سے زیادہ دور ہوں گی، اور پھر ان کی اولادیں اس سے زیادہ دور ہو جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ اسی لیے ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہر آدمی اپنی زندگی گزارے، اس کتاب کو کھولتا رہے، دیکھتا رہے، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی میچ کرتا رہے، آہستہ آہستہ یہ کرنا شروع کریں، انشاءاللہ ایک زندگی میں خوبصورت نکھار آئے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے جائزہ لینے کا مہینہ ہے، کہ یہ جائزہ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق پیدا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنت زندہ ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو مطالبہ ہے، کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں لوگوں تک دین پہنچانے میں، لوگوں کو اپنی تعلیمات دینے میں، اور ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، لہٰذا المرء مع من احب۔ بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی جس سے دنیا میں محبت ہوگی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک صحابی حضور کی خدمت کرتے تھے، وضو کا پانی لاتے تھے، حضرت ربیع ان کا نام ہے، ربیع۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خوش ہو کے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور نے فرمایا او غیر ذلک، اس کے علاوہ اور کچھ؟ کہ نہیں یا رسول اللہ بس میں یہی چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، ایسے نہیں کہ بس مجھے آپ سے محبت ہے، نہ، اپنے لیے کثرت سجود کے ذریعے میری مدد چاہ لو، اگر میری معاونت چاہتے ہو، میری مدد کرنا کثرت سجود سے، نماز کا اہتمام، مسجد میں آنے کا اہتمام۔ مسجد میں آنا یہ واجب ہے اور نماز یہ فرض ہے۔ اب ہماری اولادوں کے اندر سے واجبات چھوٹ رہے ہیں، فرائض چھوٹ رہے ہیں، ہمیں درد کوئی نہیں، غم کوئی نہیں ہے، ان کا درجہ تو اس سے بھی اونچا ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اکرم سے آخری بات بس عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی یدخلون کل امتی معافی الا المجاہرین، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی، میرا ہر امتی معاف ہو جائے گا، میرا ہر امتی معاف ہو جائے گا، معافی الا المجاہرین، سوائے وہ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ لہذا وہ سنتیں اور وہ واجبات، سنتیں بھی دیکھیں شامل ہیں، وہ سنتیں اور وہ واجبات
اور وہ فرائض واجبات اور وہ سنتیں جن کو پورا کرنا لازم اور واجب کا درجہ ہے۔ اگر ہم کھلم کھلا ان کی مخالفت کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، تو ہم کھلم کھلا گناہ کرنے والوں میں ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا ہوگا، چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، معلوم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، 24 گھنٹے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، تو پیر کا دن بھی تو ہے، تو ہر پیر کو کیوں نہیں مناتے ہم پیدائش کا دن؟ پیر بھی تو اسی طرح ہے، پیر والے دن پیدا ہوئے تھے نا، اور پھر صبح کے وقت میں پیدا ہوئے تھے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح بھی، ہر شام بھی، ہر مہینہ ربیع الاول ہے مسلمان کے لیے، تو ہر دن مسلمان کے لیے وہ پیر ہے، پیر کا دن ہے مسلمان کے لیے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔